بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما الترکیب فشرطه ان يكون عالما بلا اضافة ولا اسناد۔ اسباب منع صرف کی تفصیل آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، جن میں سے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ اور جمع، ان 6 اسباب کا بیان ہو گیا۔ اب آج کے سبق میں آخری 3 اسباب کا ذکر آپ پڑھیں گے۔ پہلی چیز آج کے سبق میں ہے ترکیب۔ تو ترکیب کا معنی آپ جانتے ہیں مرکب ہونا، لیکن یہاں پر مطلقاً مرکب نہیں مراد ہے، ہر ترکیب نہیں مراد ہے، بلکہ یہاں ترکیب سے اور مرکب سے ایک قسم آپ اس کی نحویر میں پڑھ چکے ہیں، مرکب منع صرف، جس کو مرکب مزجی اور امتزاجی بھی کہتے ہیں، تو وہی مرکب منع صرف مراد ہے، اور صرف اسی کو باقی رکھنا ہے۔ باقی اور مرکبات کو خارج کرنے کے لیے آگے شرط لگائی ہے بلا اضافۃ ولا اسناد کی۔ کہتے ہیں اما الترکیب فشرطه ان يكون عالما بلا اضافۃ ولا اسناد، لیکن ترکیب تو اس کی شرط یہ ہے کہ عالم ہو۔ تو ہر مرکب مزجی غیر منصرف نہ ہوگا، بلکہ وہی مرکب مزجی غیر منصرف ہوگا جس میں عالمیت پائی جائے۔ تو کہتے ہیں لیکن ترکیب اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو بلا اضافۃ ولا اسناد، بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، یعنی وہ ترکیب بغیر اضافت کے ہو، یعنی وہ مرکب اضافی نہ ہو، ولا اسناد اور بغیر اسناد کے، یعنی وہ مرکب اسنادی یعنی جملہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے مرکب بنائی جو آپ نے پڑھا تھا وہ بھی خارج رہے گا۔ یہاں جو خاص مرکب کی صورتیں تھیں وہ زیادہ مشہور اور زیادہ استعمال ہونے والی، ان کو بیان کر دیا۔ یہاں مراد خاص صرف مرکب منع صرف والی ترکیب ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ کہتے ہیں لیکن ترکیب تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، کا بعلبک، جیسے کہ بعلبک ہے، حضرموت ہے، تو یہ سب اعلام ہیں، عالم ہیں، تو ان میں ترکیب اور عالمیت 2 چیزیں پالی گئیں، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا۔ فعبد اللہ منصرف، پس عبد اللہ منصرف ہے، کیونکہ اگرچہ اس میں عالمیت پائی جا رہی ہے مگر یہ ترکیب بغیر اضافت کے نہیں بلکہ اضافت کے ساتھ ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے یہ بھی خارج ہو جائے گا۔ تو بلا اضافتن کی قید سے عبداللہ نکل گیا، فعبد اللہ منصرف، تو عبداللہ منصرف ہے۔ ومعدی قریب غیر منصرف، اور معدی قریب یہ ایک نام ہے، علم ہے، جو معدی اور قریب سے مرکب ہے، تو چونکہ اس کے اندر بھی مرکب منع صرف والی بات پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف رہے گا۔ ومعدی قریب غیر منصرف، اور معدی قریب غیر منصرف ہے۔ وشاب قرناہا مبنی، شاب قرناہا یہ ایک عورت کا نام ہے جس کے دونوں گیسو سفید ہو گئے تھے، تو اسی مناسبت کی بنیاد پر اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو اگرچہ یہاں عالمیت پائی جا رہی ہے مگر ترکیب چونکہ بغیر اسناد کے نہیں ہے بلکہ اسناد کے ساتھ ہے، کہ اس میں شابہ فعل ہے اور قرناہا مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل سے مل کر کے یہ جملہ بن گیا، مرکب اسنادی ہو گیا۔ تو مرکب اسنادی ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہ ہوگا۔ تو کیا ہوگا آگے بیان کر رہے ہیں، وشاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا مبنی ہے۔ کسی بھی جملہ کو اگر علم بنا دیا جائے تو اب وہ مبنی
ہو جائے گا اور اسے لفظی اعراب نہیں دیا جائے گا۔ اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم فشرطه ان یکون علما کعمران وعثمان، لیکن الف و نون زائدتان الزائدتان یہ الف اور نون دونوں کی صفت ہے، یعنی کسی اسم میں الف اور نون آئیں جو زائد ہوں اصلی نہ ہوں تو ان کی وجہ سے بھی اسم غیر منصرف ہوگا، یہ بھی سبب منع صرف ہے۔ مگر ان کے لیے کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں اب اس کی دو صورت ہے کہ یا تو یہ الف نون زائدتان اسم میں ہوں گے یا صفت میں۔ یہاں اسم اور صفت میں فرق سمجھ لیں۔ اسم سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا لفظ اور کلمہ ہو جو کسی ذات پر دلالت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی وصف نہ پایا جاتا ہو، اور صفت سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ وصف پر بھی دلالت کرتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر الف و نون زائدتان اسم میں ہوں، یعنی جس میں وصف نہ پایا جاتا ہو، فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ تو یہاں بھی الف نون زائدتان اسمی میں عالمیت شرط ہے، کا عمران و عثمان، جیسے عمران اور عثمان۔ تو عمران میں اور عثمان ان دونوں میں الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے، تو اور چونکہ یہ دونوں عالم ہیں لہذا غیر منصرف ہو جائیں گے الف نون زائدتان اور عالمیت کی بنیاد پر۔ فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العالمیت، فسعدان جو ایک گھاس کا نام ہے، اسم نبت یہ سعدان کی ایک تفسیر ہے، اس کی ایک صفت ہے، اسی کی وضاحت کرنے کے لیے لایا گیا کہ سعدان ہے کیا چیز۔ تو سعدان ایک گھاس کا نام ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں عالمیت نہیں پائی گئی لیکن اسمیت ہے، کیونکہ یہاں صفت نہیں مقصود ہے، کوئی وصف نہیں مراد ہے، بلکہ ایک چیز کا نام، ایک گھاس کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں سعدان اگرچہ اس میں الف نون زائدتان ہے مگر یہ منصرف ہوگا لعدم العالمیت، عالم نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ، اور اگر الف و نون زائدتان صفت میں ہوں، یعنی ایسے کلمہ میں جس میں معنی وصفی پایا جاتا ہو، فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتا ہو، کا سکران، جیسے کہ سکران اور عطشان۔ تو سکران اور عطشان، سکران کا معنی ہوتا ہے نشے والا اور عطشان کا معنی پیاسا۔ تو ایسا شخص جو نشے میں ہو یا ایسا شخص جو پیاسا ہو، تو یہ ذات پر بھی دلالت کر رہا ہے اور ساتھ میں وصف پر بھی دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ دونوں کلمے یعنی سکران اور عطشان یہ صفت ہو گئے اور ان میں الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں الف نون زائدتان جب صفت میں پائے جائیں تو شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا، اس اسم کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتا ہو، یعنی اگر اس کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آئے گا تو وہ غیر منصرف نہ ہوگا۔ تو سکران اور عطشان یہ دونوں غیر منصرف ہوں گے کیونکہ ان کا مؤنث سکرانۃ اور عطشانۃ نہیں آتا بلکہ سکرا اور عطشا آتا ہے۔ فندمان منصرف لوجود ندمانۃ، پس ندمان منصرف ہے اس لیے کہ اس کا مؤنث ندمانۃ آتا ہے، ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے، اس سے مراد یہ کہ اس کا مؤنث ندمانۃ آتا ہے۔ تو چونکہ شرط یہ لگی تھی کہ اس کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتا ہو، چونکہ ندمان کا مؤنث ندمانۃ آتا ہے اس لیے ندمان منصرف ہوگا، غیر منصرف نہ ہوگا۔ تو یہ الف نون زائدتان کی تفصیل ہو گئی کہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ اسم میں ہے کہ صفت میں۔ اگر اسم میں ہے تو اس کی شرط ہے علم ہونا، اور اگر صفت میں ہے تو اس کی شرط ہے کہ اس کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتا۔ اما وزن الفعل
فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل. لیکن وزن فعل، تو اب یہاں سے آخری سبب وزن فعل کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں. وزن الفعل کا معنی آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، فعل کا وزن. تو کوئی اسم ایسا ہو جس میں فعل کا وزن پایا جاتا ہو. فعل کا کون سا وزن؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اوزان ایسے ہوتے ہیں جو فعل اور اسم دونوں میں مشترک ہوتے ہیں، اور کچھ اوزان ایسے ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں اور فعل کے ساتھ الگ خاص ہیں. فعل کا الگ وزن ہے، اسم کا الگ وزن ہے. تو یہاں پر کون سا وزن مراد ہے؟ جو سبب منع صرف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل. لیکن وزن فعل تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ مختص ہو، خاص ہو. یعنی وہ ایسا وزن ہو جو فعل ہی کے ساتھ خاص ہو، اسم میں نہ پایا جاتا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو چل رہی ہے غیر منصرف کی جو اسم ہوتا ہے، اور اس میں وزن فعل ہوگا تب وہ غیر منصرف ہوگا، اور آپ وزن فعل کی یہاں شرط بتا رہے ہیں کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، تو اس میں پایا کہاں جائے گا؟ تو کہتے ہیں فشرطه ان يختص بالفعل، تو اس کی شرط یہ کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو. ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل، اور اسم میں نہ پایا جائے مگر فعل سے منقول ہو کر، یعنی حقیقت میں وہ فعل رہا ہو، پھر اس فعل کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو، اور اس طریقے سے اس کے اندر اسمیت آ گئی ہو، وہ اسم میں پا لیا گیا ہو. تو کہتے ہیں ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل، اور اسم میں نہ پایا جائے مگر فعل سے منقول ہو کر. کشمر و ضریب، جیسے کہ شمر اور ضریب. تو شمر یہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، شمر تو یہ فعل ہے، اور باب تفعیل کے ماضی کا وزن ایسا ہے جو فعل ہی کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم میں نہیں پایا جاتا. یوں ہی فعل ماضی مجہول کا جو وزن ہے یہ بھی فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم میں نہیں پایا جاتا. لیکن شمر اور ضرب کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسے کہ یہاں اوپر بین سطور لکھا ہے کہ شمر جو ہے یہ نام ایک گھوڑے کا نام ہے، اور ضرب یہ بھی کسی کا نام رکھ دیا جائے مثلا. تو اب نام جب رکھ دیا گیا تو اب فعلیت ختم ہو گئی، اسمیت آ گئی. مگر یہ اسم میں آیا کیسے؟ فعل سے منقول ہو کر. اصل میں فعل تھا اور اسی کو نقل کر کے، اسی کو منتقل کر کے علم بنا دیا گیا، تو اب یہ اسم ہو گیا. وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ. تو کہتے ہیں کہ وزن فعل کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں نہ پایا جائے مگر فعل سے منقول ہو کر. اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ، تو ضروری ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی علامت پائی جائے. تو اگر اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی علامت پائی جائے تو بھی وہ وزن فعل سبب منع صرف ہوگا. ولا يدخله الهاء، مگر اس میں ایک شرط اور ہے کہ اس میں اس پر ہا داخل نہ ہو، یعنی اس کے مؤنث میں تائے مدورہ نہ آئے جو وقف میں ہا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ولا يدخله الهاء، اور اس میں ہا داخل نہ ہوتا ہو، کا احمد و یشکر و تغلب و نرجس، جیسے کہ احمد، یشکر، تغلب اور نرجس یہ چاروں علم ہیں. تو احمد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ پایا جا رہا ہے، یشکر میں یا ہے، تغلب میں تا ہے، نرجس میں نون عطینہ کے حروف میں سے ایک ایک حرف ان چاروں مثالوں میں پایا جا رہا ہے. اور یہ سب اعلام ہیں، نام ہیں، تو اسم ہیں. تو اگر ایسا علم ہے کہ جس کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی علامت پا لی جائے تو اب وہ علامت مضارع ہونے کی وجہ سے وزن فعل پا لیا جائے گا، اور علمیت اس وجہ سے وہ غیر منصرف ہو جائے گا. یوں ہی افعل کے وزن پر
جو صفت کے صیغے ہیں، چاہے وہ صفت مشبہہ کے ہوں یا اس میں تفضیل کے، تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ افعل کا وزن ہونے کی وجہ سے علامت مضارع میں سے حمزہ اس کے شروع میں پا لیا گیا اور معنی وصفی پایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افعال التفضیل کی جب آپ گردان پر پہنچتے ہیں تو افعال التفضیلی منہ انصر، اضرب، اسمع بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے انہی دو سبب کی بنیاد پر، وزن فعل اور وصف کی بنیاد پر۔ ہاں، اب چونکہ یہاں ایک شرط لگی تھی کہ اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی علامت ہو اور اس پر ہا داخل نہ ہوتا ہو۔ فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ لِقَبُولِهَا الْهَاءَ، پس یعمل منصرف ہے اس کے ہا قبول کرنے کی وجہ سے۔ یعمل سخت محنت کرنے والے، کام کرنے والے اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو یعمل مذکر کے لیے آتا ہے اور اس میں اس کا مؤنث جو ہے وہ تا کے ساتھ یعملتن آتا ہے۔ تو شرط لگائی گئی تھی کہ اس کے مؤنث میں تا نہ آتا ہو، وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اور یہ تا کو قبول کر رہا ہے، لہذا یہ منصرف رہے گا۔ پس یعمل منصرف ہے لقبولها الہاء، ہا کے قبول کرنے کی وجہ سے، کقولہم ناقۃ یعملہ، جیسے اہل عرب کا قول ہے ناقۃ یعملۃ، تو ناقہ کے ساتھ یعملۃ تا کے ساتھ لاتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ تا کو قبول کرنے والا ہے، اس لیے یعمل مذکر جو ہے وہ غیر منصرف نہ ہوگا، اگرچہ دو سبب اس میں پائے جا رہے تھے، ایک وصف اور دوسرا وزن فعل، مگر ہا کو قبول کرنے والا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہ ہوگا۔ تو یہاں تک اسباب منع صرف کا بیان مکمل ہو گیا، قاعدے سے آپ حضرات اسے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔